Selam. Mu'minin kiram bila ta'khir amma mutlu sukh dil wala شهنشاه فضل مساعدنا قبلہ محمد علی حسنین نجمی صاحب سے کہ وہ فضائل مسائل محمد علی محمد بیان فرمائے برائے خشود محمد من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على یعصوب الدین صاحب السیف ذوالفقار وقائد الغر المحجرین وراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ولسان الحق وعین الحق وفکر الحق ووجد الحق ومعنى الحق وحقيقة الحق علي ابن أبي والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت النبي الرحمة الكريم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على تنزيل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل الله القائم المهدي الحجة الصاحب أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صلوات حسین ایک ایسا خدائی بشر ہے حسین ایک ایسا خدائی بشر ہے جو بلا شبہ عبد خدا ہے لیکن کرتا خدائی ہے حسین کی عقیدت کا دوسرا پہلو ایک اور بھی ہے یہ تو ہے نا کہ عبد ہے لیکن کرتا خدائی ہے لیکن ایک اور پہلو بھی ہے ایسا عبد ہے کہ جس کی عبدیت اس معبود کو اتنی پیاری ہے کہ وہ اس کے بغیر خدائی پسند نہیں کرتا خدا نے وہ خدائی پسند ہی نہیں کی حسین اللہ کی توحید کا وہ راز ہے جس سے اللہ نے انسانوں کو اپنے سجدے پر مجبور کیا یعنی توحید کی وہ صفت جس کی وجہ سے مخلوق سے سجدہ کروایا جاتا ہے وہ حسین کیونکہ سجدہ کبھی اتنا اہم تھا ہی نہیں تاریخ میں کیونکہ ایک ہی سجدہ اہم تھا اور اس میں بھی جھگڑا تھا وہ بھی خدا کے دربار میں ہوا تھا
خدا کے دربار میں، خدا کے دربار میں، وہاں خدا کہہ رہا تھا میں نے اپنے لیے زمین پر ایک نائب کو چنا ہے، جب میں اس میں اپنی تھوڑی سی نفخۃ فی من روحی، تھوڑی سی روح پھونکوں، تھوڑی سی روح پھونکوں، فوراً سجدے میں گر جانا، سارے سجدے میں گر پڑے۔ یہ خدا کا حکم تھا۔ اس وقت کی جتنی مخلوق تھی اس پر واجب تھا کہ وہ آدم کو سجدے میں گر پڑے، لیکن حیرانی اس وقت ہوئی جب سجدے سے سر اٹھے تو سامنے دیکھا کہ ایک شخصیت کھڑی ہے اور خدا اس سے پوچھ رہا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم نے تکبر کیا یا تم تھے ہی کافروں میں سے؟ یعنی خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار صرف دو ہی کر سکتا ہے، یا وہ متکبر ہے یا کافر ہے۔ اس سے خدا پوچھ رہا ہے تم کافروں میں سے ہو، یہ تکبر کیا ہے؟ اسے کہا پروردگار میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ قسم اس لیے نہیں کروں گا میرے پروردگار کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آپ سے، میں افضل ہوں اس سے، طینت کے حساب سے، تخلیق کے حساب سے، اجزاء تخلیق کے حساب سے میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ خدا نے کہا اچھا تم نے سجدہ نہیں کیا، سورہ سواد میں کہا تم نے سجدہ نہیں کیا، دوسرا جملہ خدا کا تم نے سجدہ نہیں کیا، کیا تم نے اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھا؟ یعنی کوئی عالین ہے جن پہ یہ حکم ساقط تھا کیونکہ وہ مخلوق نہیں تھے۔ اس پہ دلیل دے دو، کیا معصوم نے نہیں کہا کہ ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو اور مخلوق پر خبردار ہمیں قیاس بھی نہ کرنا، یعنی نہ ہم رب ہیں اور مخلوق پہ تو قیاس بھی نہ کرنا۔ اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے، جو تمہارا دل چاہے ہماری شان میں کہتے چلے جانا، سمندر سے چڑیا کتنا لے لے گی؟ سمندر سے۔ لیکن ایک لطیف سی بات کہہ کے میں آگے گزر جاؤں، امام نے کیا کہا، معصومین نے کیا کہا؟ کم از کم 9 معصومین کی جو یہ روایت ہے، سند اتنی عظیم، اسناد ہے، بلکہ ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو اور خبردار مخلوق پہ ہمیں قیاس بھی نہ کرنا۔ اس کے بعد ہماری شان میں جو تمہارا دل کہے کہتے چلے جاؤ، سمندر سے چڑیا کتنا لے لے گی؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ جو کتابوں میں ہو وہ ماننا، کہا جو تمہارا دل کہے۔ تو بڑے ادب سے گزارش، جو ہر بات پہ علی کی فضائل پہ کتاب مانگتے ہیں، حوالہ مانگتے ہیں، ارے چلتی ہوئی ہوا سے کبھی پوچھا تم نے علی کو کیوں مانا؟ بہتے ہوئے پانی سے کبھی پوچھا تم نے علی کیسے مانا؟ کیا آپ کی نظر سے وہ حدیثیں نہیں گزری جس میں مولا نے فرمایا کہ اللہ نے جب
یہ سورج چاند ستارے سب بنائے تو ان سب کے اوپر لکھا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ ہر چیز پہ لکھا۔ جبریل سے پوچھا تیری پرواز اتنی کیوں ہے؟ پر کھول کے رسول کے سامنے کر دیے، دونوں پہ لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ پتہ نہیں جو پروں پہ لکھا ہے پھرتا تھا اس کی عبادت حلال ہوئی یا حرام۔ آپ یہ حدیث بھی بھول گئے، مسجد نبوی میں منبر رسول اور اس میں بیٹھا رسول، وہ فرما رہا تھا ذکر علی و عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر علی و عبادہ۔ وہ میری قوم، وہ میری امت، وہ انسانوں، ذکر علی و عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، وہ علی کی نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تو علی علی کرنا ثواب نہیں، عبادت۔ تو ذرا جس ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر کوئی سیاسی مجبوری نہیں ہے، علی کا ذکر کوئی مستحب چیز نہیں ہے، علی کا ذکر کوئی واجب شے نہیں ہے، علی کا ذکر کوئی اوجب شے نہیں ہے، علی کا ذکر کوئی مستحب اور مؤکدہ نہیں ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب میرے جیسا کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ علی کا ذکر جو عبادت ہے، یہاں یہ عبادت حلال ہے، یہاں یہ باطل ہے، تو عجب فکر ہے۔ لیکن جس حسین کے لیے بیٹھے ہو اس سے تو پوچھ لو کہ حسین تیرا امام کون ہے؟ اور اگر حسین کہہ دے علی امامہ تو پھر کیا کریں گے؟ لیکن وہاں کھڑا ہوا شخص کہہ رہا تھا، اللہ کہہ رہا تھا مالک میں سے ہو یا تکبر کیا؟ وہاں بھی تکبر کیا یا علی۔ سنو، یہ تکبر کیا چیز ہے؟ یہ بڑی بری چیز ہے، چاہے کہ علم ہی کیوں نہ ہو۔ کیا قرآن کی وہ آیت نہیں ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا؟ خبردار نماز کے نہیں، خبردار صلاۃ کے قریب بھی نہ آنا اگر تم سکارا ہو۔ اب سکارا کا معنی کیا گیا نشہ، تو ہاں ٹھیک بات ہے نا، خبردار میری صلاۃ کے قریب نہ آنا۔ اگر تم نشے میں ہو تو صرف یہ نشہ کیوں طے ہوا کہ کیا شراب بھی تو نشہ، چرس بھی تو نشہ، کچھ اور مفید کھائی تو نشہ؟ نہیں جناب، جہاں یہ نشے ہیں وہاں علم کا بھی نشہ، کہ خبردار تمہارے دماغ پہ اتنا علم نہ چڑھ جائے کہ تم علی کو باطل کہو۔ ہر طرح کا نشہ، وہ غرور ہو، وہ تکبر ہو، وہ فخر ہو، وہ علم ہو، یہ سب چیزیں، ساری کی ساری چیزیں، سب کی سب چیزیں سکارا میں آتی ہیں۔ یہ بھول جائیے کہ آپ کو کھلی چھٹی ہے، نہیں، بچنا پڑے گا، ہر چیز سے بچنا پڑے گا، غرور سے، تکبر سے، ہر شے سے بچنا پڑے گا، تب جا کے صلاۃ پڑھ سکتا ہے انسان، نہیں پڑھ نہیں سکتا۔ اقام کرنی ہے، قائم کرنی ہے، پڑھنے کا مجھے نہیں پتا لیکن قائم کرنی ہے۔ لیکن حسین ذہن میں رہے، مجھے وہیں تک جانا ہے سفر کر کے۔ وہ کہہ رہا تھا، اللہ کہہ رہا تھا اس سے، تم نے اسے نہیں مانا۔ تیسری دلیل اللہ نے دی، کمال ہے نا اس کا کرم، کتنا رحیم ہے، باقی سے مذاکرات کر رہا ہے۔ کتنا کرم ہے، کتنا رحم ہے کہ باقی سے بات چیت ہو رہی ہے، سزا نہیں دی جا رہی، بات چیت ہو رہی ہے۔ اچھا، تم نے اسے نہیں مانا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا،
بات منوانے کی ہو رہی ہے. تم نے اسے نہیں مانا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو ذرا قرآن میں پیچھے چلے جاؤ. وہاں اس نے پھر مکالمہ کیا. اس نے کہا بھائی اے میرے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. میں تو اچھا بھلا عالم تھا, توحید پڑھا رہا تھا. خالص توحید اگر کسی کے پاس ہے تو شیطان کے پاس ہے, جو اللہ کے کہنے پر بھی کسی اور کو سجدہ نہیں کر رہا تھا. کتنا بڑا توحید پرست, کتنی بڑی توحید پرستی. مالک تیرا ہی سجدہ ہے, تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں. میرا اللہ تو ہے, میرا پالنہار تو ہے, میرا پروردگار. میں تیرے کہنے پہ بھی غلط کام کیوں کروں؟ میں نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا. بھائی تو نے مجھے گمراہ کر دیا, تو نے مجھے گمراہ کر دیا, اللہ کے ذمہ لگا دیا خیر و شر کہ میں نے کچھ نہیں کیا, تو نے مجھ سے کروایا. اللہ نے کہا اچھا میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے کو. اسے بھی کہا تیری عزت کی قسم, بدبخت جانتا تھا کہ اللہ کی کوئی عزت بھی ہے. یہ کیوں نے کہا اللہ تیری قسم, لیکن جانتا تھا کہ اللہ کو کوئی شے بہت پیاری ہے. کہا تیری عزت کی قسم میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا, اور جو تیری صراط مستقیم کی طرف آئے گا میں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے اس پر حملہ کروں گا, اور اسے تیری صراط کے پاس نہیں آنے دے گا. یہاں تک تو خدا اس سے مہلت دے دے کے بات کر رہا تھا. تکبر کیا, عالم میں سے ہو جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تم اس کا انکار کر رہے ہو. یہاں تک تو اللہ, لیکن جب اس نے قسم کھا گیا کہ میں تیری صراط مستقیم پر کسی کو نہیں آنے دوں گا, تب پروردگار نے کہا ابھی تک تو میں تمہیں مخلوق سمجھ کے بات کر رہا تھا, ارے تو دشمنی آ رہی ہے, کیا نکل جا میرے دربار سے, تجھ پر لعنت ہے. جا نکل جا, راجہ درگاہ ہے. اس نے جاتے ہوئے پھر مڑ کے کہا تو رحیم و کریم ہے نا, مجھے مہلت دے, مجھے قیامت تک کی مہلت دے. قرآن میں تجھے کہا مجھے قیامت تک یوم مبعوث تک مجھے مہلت دے دے. اور اللہ نے کہا نہیں, تجھے مہلت ہے وقت معلوم تک. یعنی قیامت کوئی اور چیز ہے. جہاں تک وہ مانگ رہا تھا اللہ نے کہا نہیں, مہلت ہے تمہیں وقت معلوم تک. سمجھ ہی نہ آتی ہے وقت معلوم کب ہے اگر مہدی کی زیارت میں مہدی کا نام نہ ہوتا. کیا تو عیش کر لے مہدی تک, جس دن وہ آئے گا تجھے بلا لے گا. لیکن میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ میں حسین تک جانا چاہ رہا ہوں. اور اس واقعے کو میں نے ایک ذریعہ بنایا تاکہ تمہارے اذہان اس بات تک پہنچ جائیں. اس نے سب کچھ کیا. سامنے مقابلے میں کون تھا؟ آدم. آدم کون ہے؟ خلیفۃ اللہ. آدم کے پاس کیا ہے؟ خلافت الہیہ. وہ سامنے کھڑا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا. اس نے بھی دلائل دیے. یہ جو خلیفہ ہے اس نے کہا یہ مٹی کا بنا ہوا ہے, میں آگ سے بنا ہوں, تو مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کائنات کی سب سے پہلی گمراہی جو ہاتھی ہے وہ اسے کہہ رہا ہے یہ مٹی کا بنا ہے, میں آگ کا بنا ہوں. یہ جو اس نے آدم کو گھٹایا یا بڑھایا, کیا کیا؟ نہیں بولیے مجھے. گھٹایا, گھٹایا. اس نے ہاتھی کی شان گھٹائی.
ہاتھی کی شان بڑھائی نہیں تو مجھے قرآن میں لعنت گھٹانے والے بھی ملی، بڑھانے والے بھی ملی۔ تو آپ جو حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ اسی کی مثال ہوگا، وہ خلیفۃ الرحمان نہیں ہوگا۔ اور وہ مانگ رہا تھا حسین سے بیعت، کمال ہے، مجھے ساری زندگی بھی تمہیں بیعت سمجھانی پڑی نا تو میں اسے رپیٹ کرتا رہوں گا، تکرار کرتا رہوں گا، چاہے آپ ساری اٹھ جائیں کہ یہی بات کل بھی کی تھی، پچھلے سال بھی کی تھی، اس سے پچھلے سال بھی کی تھی۔ ارے تم بیعت سمجھ گئے تو تبھی تو پتا چلے گا کہ حسین نے کیوں کہا تھا کہ اگر یزید اسلام کا خلیفہ ہے تو پھر اس اسلام کو سلام ہے۔ تو یزید کے ساتھ جو اسلام ہے حسین نے اس سے بیزاری اختیار کیا ہے، تو اب یا حسین کا اسلام قبول کرو، حسین تک پہنچو، حسین کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرو۔ حسین کیسا راز ہے اللہ کا، کیسا راز ہے حسین، یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حسین کس گھر میں اترا، وہ گھر کیا ہے؟ سارے کے سارے ناطق قرآن، ناطق قرآنوں پر اترا ہے حسین۔ پنجتن پاک میں سے 4 آ چکے تھے استقبال کے لیے۔ حسین کو آپ نے معمولی بات سمجھا؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، توحید اللہ نہیں ہے، 1000 بار کہا، توحید اللہ نہیں ہے، توحید اللہ نہیں ہے، چاہے جس نے گھوٹ گھوٹ کے پلایا غلط پلایا، توحید اللہ نہیں ہے، توحید اللہ نہیں ہے، توحید اللہ نہیں ہے۔ اگر توحید اللہ ہے تو یہ اسود دین میں باقی 4 شریکوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ توحید اللہ کی صفت ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کی صرف ایک صفت توحید، صرف ایک صفت جو تمہیں سب سے پیاری لگتی ہے، توحید۔ یہ شیطان ابلیس نے توحید مانی تھی، ہادی نہیں مانا۔ تو ایسی توحید پرستی پہ خدا نے خود لعنت کر دی، کہا نکل کر، یہ توحید پرستی ہے۔ کہا تیرے پاس معبود ہے، محبوب نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کسے ہے؟ کہتے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا پاک کمالوں والا رب، اس کے ساتھ کوئی مل سکتا ہے؟ انسان کا چھوٹا سا دماغ اس کے مقابلے میں کسی کو بنا سکتا ہے؟ شکر کرو محمد والے محمد سے تمہیں اللہ ملا، ورنہ عقل انسانی نے جب بھی اللہ بنانے کی کوشش کی کوئی بت ہی بنا۔ بت، کیا بات ہے، پتہ نہیں توحید پرستوں کو بت شکل سے بیر کیوں ہے؟ جس نے بت توڑے اسی سے دشمن، اسی کا بغض۔ گھٹا لو کتنا گھٹاؤ گے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آئیں گھٹائیں، سر سے گھٹائیں، چلو جی سر کے فضائل نہیں آنی تھے، سینے کے رہنے دیجیے، ہم صدر اللہ نہیں کہیں گے، ہاتھوں کو کٹانا چلے ہم جد اللہ نہیں کہیں، آنکھوں کو کٹانا چلیے رحم اللہ نہیں کہتے، اچھا زبان سے کٹانا چلو نشان اللہ نہیں کہتے، اچھا گردن سے کٹانا چلو آنکھ اللہ نہیں کہتے، اچھا چلو نیچے آتے چلے جاتے، قدموں تک آ جائیں، ہاں جی ٹھیک ہے قدموں تک آ جاؤ، کچھ بھی نہ مانو علی کو، ٹھیک ہے میں علی کے فضائل گھٹاتا چلا گیا، لیکن میرے لیے سب سے بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی جب میں گھٹاتا
کٹا تھا، علی کو قدموں تک لے آیا اور میں نے دیکھا کہ اب میں قدموں کو کیسے کٹاؤں، تو وہ دوش رسالت پڑھتا ہے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ میں کیا اب اگر میں نے یہاں سے کٹانا شروع کیا تو علی نہیں کٹے گا۔ شان رسالت میں نعوذ باللہ کمی آ جائے گی۔ ارے سیدھی سیدھی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ رسول چڑھے علی کے کندھوں پہ، علی عارف تھے اور رسالت کہنے لگے، رسول نے خود پوچھا علی کیا محسوس ہوا؟ کہا سخی اٹھا نہیں سکتا۔ مسکرائے رسول اور اتر گئے۔ کہا علی ادھر آؤ، لیکن میں نے تو علماء عرفان سے کچھ اور سن رکھا، وہ تو اس دلیل کو مانتے ہی نہیں کہ ایسے اللہ کا رسول حکم دے مجھے اٹھاؤ اور علی کہیں مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو علماء عرفان نے کہا انہوں نے کہا سنو، جب صحیح قدم اٹھا کے اس کے کندھوں پہ علی کے رکھنے لگے، جبریل پہنچ گئے، انہوں نے اپنے رخسارے قلبوں سے لگائی، انگلیوں کو چومنا شروع کیا، پروں سے پکڑا، کہا صحیح صدقے جاؤ، تیرے قدم اتنے پاک ہیں کہ میرے چہرے کا نور انہی کے سبب ہے۔ سخی مجال نہیں لیکن حکم ہے۔ ہاں جبریل کیا حکم ہے؟ سخی روکا تو نہیں دیا، بس ایک محبت کا پیغام ہے۔ ہاں بولو، کیا کہا مالک نے؟ کہا آپ کا رب کہتا ہے آپ ضرور علی کے کندھوں پہ سوار ہوئیے، لیکن یاد رکھیے آپ کے قدم وجہ اللہ کے برابر ہو جائیں گے۔ بچے سننے لگے، رسول نے قدم پیچھے کیا، کہا لیا تو بولے نبوت۔ خدا تم زبانوں کو پاک رکھے علی کرنے سے تمہارے ہر گناہ معاف ہو جائے۔ زبانیں پاک ہو جائے خدا کا ذکر کرنے، علی سے خدا پہچان، علی سے توحید پرستی آتی ہے۔ علی سب سے بڑی دلیل ہے خدا کے ہونے کی، سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی دلیل، اتنی بڑی دلیل کہ خلیفہ راشد کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب نے لعین نے خط لکھا مسلمانوں کے خلیفہ کے نام اور اس پہ کہا کہ یہ دلائل ہیں میری نبوت کے، فوراً میری نبوت کا اقرار کرو، جواب سمجھ میں نہیں آ رہا امت مسلمہ کو کہ اس کے دلائل کے جواب کیا دے۔ خط پیش کیا گیا امیر کے سامنے، علی مدد کیجیے، علی مدد کیجیے۔ کیا ہوا؟ جھوٹے مدعی نبوت نے خط لکھ دیا، علی دھاگا بنا رہے تھے اون سے، خط کی طرف دیکھا بھی نہیں، کہا حسن بیٹا جواب دے کے دے۔ جواب لکھ کر دو۔ مجتبیٰ نے کہا کہ یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کو میں کاغذ دوں، لاؤ اسی کے خط پر میں جواب لکھ دوں۔ پیش کیا گیا خط، سرکار نے قلم دبا دی، حسن نے لکھنا شروع کیا۔ اما بعد تم نے اپنے دلائل نبوت دیے، ہم نے پڑھے،
ہم تم سے دلیل نبوت مانگنے کے حقدار ہیں. اگر تم نے وہ دلیل دے دی تو ہم تمہاری نبوت کو مان لیں گے. اور وہ مطالبہ تم سے یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس علی جیسا وسیع ہے تو لے آ، ہم تجھے مان لیں گے. اور مسلمان کا ساتھ نہ مان سکا، تبھی تو پھر جنگ کا حکم دیا کہ اب جنگ لڑی جائے اس سے. تو علی دلیل ختم نبوت، علی دلیل ختم نبوت. حسین توحید سیکھنی ہے تو حسین کے پاس آؤ، توحید پوچھو نا حسین سے. دعائے یوم عرفہ میں ہائے کیا کہہ رہا حسین؟ 9 مرتبہ کہا یا غنی بالذات، یا غنی بالذات، یا غنی بالذات، یا غنی بالذات. معصوم سے پوچھا کیا مولا حسین نے دعائے عرفہ میں شہزادے نے یہ کہا یا غنی بالذات، اس کا معنی کیا ہوا؟ مفسر کو دیکھ کے مسکرائے صادق اور کہنے لگے سنو، معرفت توحید دینی ہے تو حسین سے سیکھو. مفسر حسین کہہ رہا ہے یا غنی بالذات، میرا وہ اللہ ہے جو اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہے، جو اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہے. وہ اللہ صرف رسول جانتے ہیں اسے، جو اتنا باکمال ہے کہ اپنی مخلوق سے یہ تک نہیں کہتا براہ راست کہ میں تمہارا اللہ ہوں. کمالوں کی وجہ سے نہیں کہتا. کیوں کہ میں اپنی مخلوق بنا کے اسے کہوں کہ میں تمہارا خالق ہوں؟ نہیں کہتا. ساری دنیا مشرک ہو جائے وہ نہیں کہتا. اس نے کسے کہا؟ رسول قل هو اللہ احد. آپ کہیے نا، میں کیوں کہوں؟ تو اس کے ہونے کی دلیل لسان رسالت. تو یہ بھی تو مانو نا، جس لسان سے اس نے اللہ کو واحد کہا تھا اسی زبان سے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا. اسی زبان سے کہا. حسین سے توحید سیکھو. لیکن معاف کر دینا مجھے، وہ جو کربلا کے شہداء ہیں ابھی تک میں آیت تک نہیں جا پایا، آیت تک نہیں جا پایا. لیکن سنو تو چلو، سنتے تو چلو. وہ جو شہداء کربلا ہے نا، جو رضی اللہ سے علیہ السلام ہوئے، اچھا نہیں ایک اور بات چھوٹی سی سن لو. بھروسہ ہے مجھے آپ کے اذہان پہ. 3 طرح کے لوگ ہیں آپ. ایک وہ معاف کر دیجیے گا غیر اخلاقی گفتگو ہے، حذف کر دیجیے گا. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں ذرا محمد والے محمد کو مجھے صبح بتائیں گے تو کتنا بڑا مشرک ہے. ایک وہ جو کچھ حاصل کرنے آئے ہیں. ایک وہ جو عرفان کے موتی چننے آئے ہیں، جن کی اپنی ایک مالا ہے. اور مجھے تینوں سے نبٹنا ہے. تو میری مجبوری، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو. یہ میرا تخیل ہے جو میں نے عرض کی، حقیقت سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو حسین کی مجلس میں آ گیا اور اس نے ایک سانس بھی حسین کی مجلس میں لے لی، 14 پیڑھیوں تک اس میں مشرک نہیں ہوتا. اسی لیے ہے روز کہتا ہوں، ہر دفعہ کہتا ہوں، یاد بھی ہوگا آپ کو، مجھے یہ نہیں پتا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں، وہ محسن اسلام ہے یا نہیں، مجھے نہیں. ملت اسلامیہ کہہ رہی ہے، کہہ رہی ہوگی، مجھے اس سے کیا لینا دینا. میں نے کبھی ڈھونڈا بھی نہیں کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی.
کہ میں ڈھونڈوں، کیونکہ مجھے ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام نہ ہو. کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا مجھے نہیں پتا، رسول نے کہا میں سرگوشی کی یا نہیں کی مجھے نہیں پتا، راوی جانے، درائف جانے، کتاب جانے، مجھے نہیں علم، مجھے شوق بھی نہیں ہے اس بات پہ بحث کرنے کا کہ ایمان ابو طالب پہ میں بات کر کے کافر ہو جاؤں. لیکن ایک نقطہ اس سے تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. مجھے نہیں پتا محسن اسلام ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، غیب اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. نبی نے سرگوشی میں کیا کہا؟ دور کھڑے بندے کو کیسے پتا چل گیا؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن میں یہ اتنا جانتا ہوں کہ کچھ بھی نہ ہو ابو طالب، لیکن محسن میں توحید ضرور ہے. اگر علی کو بیٹا نہ کہتا تو توحید کا کیا بنتا؟ اس نے علی کو بیٹا کہہ کے ہر طرح کے شرک کو نیست و نابود کر دیا. علی کو بیٹا کہتے ہے، کتنا خوبصورت ہے علی کو بیٹا کہنا. ارے ہمیشہ کے لیے توحید کی حفاظت کے لیے، توحید کی حفاظت کے لیے ابو طالب نے کہا ساری ابنیت کا کھینچ دیا کہ جب بھی کوئی میرے بیٹے کو دیکھے چاہے دل اس کا جتنا بھی چاہے لیکن میری وجہ سے وہ چپ رہے. یہ حسین اسی ابو طالب کا خون ہے، توحید اس کی خون میں رہتی ہے. اب پتہ نہیں جو زیارت نثار اللہ ہے، اللہ جانے، مجھے نہیں علم، اس کے معنی خود ہی ڈھونڈ لینا، کیونکہ تمہیں عربی تو برداشت ہے، اردو برداشت ہے. خدا تمہیں سلامت، خدا تمہیں سلامت رکھے. شکر ہے عربی قبول ہے، اردو بھی قبول تو ہے لیکن نہیں ہے. خدا تمہیں سلامت. اسی کا خون ہے حسین کے رگوں میں، ابو طالب کا. ابو طالب بھی ہے حسین. ارے اسے چھوڑو، رسول نے کیا کہا؟ یا علی لحموں کا لحمی. یہ نہیں کہا میرا خون تیرا ہے، نہیں علی تیرا خون میرا ہے اور علی کا خون ابو طالب کا خون. حسین کیا باور تھا؟ حسین کیسا مسلم ہے؟ نہیں، حسین مسلم نہیں ہے، اسلام ہے. حسین دین دار نہیں، دین ہے. حسین حسار ہے نا توحید کہتے. ویسے اللہ کا گھر تھا مکہ میں اور اللہ نے اپنی توحید شروع کرانی تھی، توحید شروع کرانی تھی. ساری زمین کو دیکھا، اپنے گھر کو بھی دیکھا، غیروں سے بھرا پایا. میرے نبی میرے گھر میں بھی جگہ نہیں ہے، گھس بیٹھتے ہیں. صرف ایک ہی گھر پاک ہے جہاں ابو طالب کے گھر دعوت کا. اسلام شروع ہی وہاں سے ہوا. ہاں ابو طالب کے دادا تھے حضرت نصار. شجرہ پڑھو تو تمہیں پتا چلے. بادشاہ نصار، انہیں قریش نے یہ نام کیوں دیا تھا جانتے ہو؟ جب ان کی پیشانی میں نور نبوت آ کے ٹھہرا اور اس کی چمک سے مکہ روشن ہوا تو لوگ چہرہ دیکھنے کے لیے آئے حضرت نصار کا، جد رسول اور علی کے جد کا. پیشانی چمکتی ہوئی، اندھیرے میں روشنی نہ. لوگ حضرت نصار کے سامنے آئے اس نبوت کی روشنی میں اور ولایت کی روشنی کا شکر ادا کرنے کے لیے. سخی نے کھانے کا حکم کیا حضرت نصار نے اور کہا
یہ نظر ہے ان دو نوروں کی، نظر دینے والے کو نظار. آج راستے میں کوئی بچہ کہہ رہا تھا نظر بتا دیجئے گا، تو اس پہ کیا کہا؟ نظر اللہ. کیونکہ نور نبوت اللہ کی طرف سے تھا، تو آپ کے زبان پہ اللہ نے لفظ جاری کرا دیا، نظر اللہ، اللہ کے لیے نظر. اور نیاز یہ کب شروع ہوئی؟ جب سیدنا کی شہادت ہو گئی تو 7 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سلیمان کی قیادت میں اکٹھے ہوئے، کہنے لگے بادشاہوں کی ہاں 2-3 دن سے کھانا نہیں بنا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کھاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم کھانا بنائیں. سلیمان کے ذمہ لگا، سب کی اس دن کی مزدوری اکٹھی کی گئی، سورین بنا کھانے میں. سلیمان اور وہ 6 صحابی اور لے کر چلے کھانا. دروازہ کھٹکھٹایا، امیر نے دروازہ کھولا، غمگین حالت تھی، انگلی سے حسین تھے. پیالہ نکال سلیمان نے پیش کیا. کہا سلیمان یہ کیا؟ سخی بڑی عاجزی ہے، بڑی انکساری ہے، حقیر ہوں، کھانا ہے خود بنایا ہے، آپ کے عشق اور محبت میں بنایا ہے، ہمیں نہیں پتا آپ کیا کھاتے ہیں، لیکن ہم جرت کر کے لے آئے ہیں. آپ نے دیکھا، پہلے چہرہ دیکھا، اس نے کہا مولا آپ تو نزار کے بیٹے ہیں، نظر اللہ. علی نے پیالہ پکڑا، حسین کو دیا، نظر اللہ نیاز حسین. ہو گیا نظر اللہ نیاز حسین کا مسئلہ حل ہو گیا. تو بڑھتے جائیں آگے. وہ حسین جو نزار کا پوتا، وہ حسین اس سے بیعت مانگی، اور حسین نے کل میں نے عرض کر، حسین 3 دن کے بعد تیار ہو مکہ چھوڑنے کی. اگر حسین ڈر رہے تو 3 دن اعلان کیوں کرتے رہے کہ میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں؟ اعلان کیوں کرتے؟ لیکن یہ آپ کے کیا خیال ہے کہ بس حسین نے کہا میں جا رہا ہوں، پھر اٹھا کے پھر سامان رکھ کیا اور پھر سب چلے گئے؟ نہیں، اس کے پیچھے اس داستان خدا کے کئی موڑ ہیں. یہ کاروانے شہادت کے کئی راز ہیں، کئی راز ہیں اس شہادت کے. کیا کیا عرض کروں؟ مجھے نہیں پتا کہ کبھی سیدہ کہیں ہوں سرکار عبداللہ کے پاس اجازت مانگنے کہ اگر آپ کہیں گے تو میں نہیں جاؤں گی. آپ سیدہ اور سرکار عبداللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ جواب صرف بیوی کا شوق. آپ بھول گئے کہ بیوی کا لقب ہے ثانی زہرا. تو جو ثانی زہرا ہوگی اس کا کوف بھی ثانی علی ہوگا، تو کوف بنے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ خاندان جذباتی نہیں کرتا، کیونکہ ان کے ایموشنز اور ان کے جذبات اپنے لیے ہیں ہی نہیں. یہ مسکراتے بھی اللہ کے لیے، یہ روتے بھی اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے. تیاری پڑھنے لگا اور آج یہ مکمل کرتا ہوں تاکہ کل ذکر کو آگے بڑھایا جا سکے. 2 تیاریاں سن لو کچھ، اور ایک حسین کا ردا. خدا کی قسم کاش میں وہ کہہ سکتا کہ میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن بادشاہوں کا حکم آڑے آ جاتا ہے کہ لوگوں کے اذہان پہ دباؤ بڑھتا ہے. آسانی سے جو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں. ہم پہ بھی اگر کوئی فضیلت کی بات آ جائے تو شاید ہم بھی کر جائیں. ایک حسین کا ودا، گھر میں تیاری کیا ہو رہی ہے.
حسین اعلان کر چکے ہیں، لیکن کیا انتظام ہے؟ حسین نے عشائیہ دیا بنی ہاشم کو. جانتے اس وقت خاندان بنی ہاشم کتنے تھے؟ اگر میں تلمود کو اور مقدمہ ابن خلدون کو سامنے رکھوں تو وہ کہتا ہے کہ جب حسین نے مدینہ چھوڑا تو خواتین و حضرات 7,000 کے قریب تھے. حسین نے اپنی حویلی میں کھانا دیا، سب آئے، کہا دیکھو بنی ہاشم، ہمیں اللہ نے چنا ہے اپنے لیے. خطبہ دے رہا ہے حسین، اور ہم صاحبان رسالت کے وارث ہیں. میں تمہارے درمیان اپنی ماں ام البنین کو اس لیے چھوڑ جا رہا ہوں کہ حکومت اس سے ڈرتی رہے. میں محمد حنفیہ کو چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے مال تجارت کی حفاظت ہو، اور وہ ہر گھر میں مال پہنچانے کے ذمہ دار ہے. میں اپنی بیٹی کو اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ مسند علم خالی نہ ہو جائے اور اہل بیت کے دروازے مکمل بند نہ ہو جائیں کہ جو میرے نانا کے زائر آئیں اگر انہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ہمارے دروازوں کو بند پائے. میں اپنی بیٹی شہزادی چھوکرا انہیں چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ وہ میری مسند علم پر بیٹھ کر ہر سوال کا جواب دے تاکہ مسند علم خالی نہ ہو جائے. یہ ذمہ داریاں بانٹ رہے ہیں. میرے ساتھ علی کی ساری بیٹیاں جائیں گی. خدا تمہارے کے لیے کرم کرے. رسول راضی، بطول راضی، علی کی ساری بیٹیاں. مجھے وہ لکھائی پڑھائی کا پتہ نہیں، میں زاکرین کی جوتیوں کھانے کے بھی لائق نہیں. وہ پڑھتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں. مجھے وہ نہیں لسٹ کا پتہ، فہرست کا، کس کا نام تھا، کس کا خارج. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کس کی ذمہ داری کیا تھی. میں اس حصے کو حضر کر کے آگے بڑھوں. اللہ اکبر. آگے بڑھ رہا ہوں. حیران ہوں. آج 2 محرم، 2 محرم کو تیاری پڑھنا ہی چاہیے. تیاری کیسے ہے؟ بطول شادی میں صندوق منگوائی. ایک صندوق میں صرف چادریں، ہر شہزادے کے لباس، ہر طرح کی چیزیں رکھوائیں. 400 اونٹ تھے حسین کے پاس جن پر سامان لدا. یہ معمولی خاندان نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا شاہی خاندان. یہ یقین جانو، تاریخ سے ورق اٹھا کے دیکھو، صرف مدینہ سے مکہ تک راستے میں جتنے بھوکے انسان ملے اور جتنے چھوٹے چھوٹے قلعے ملے، قصبے ملے، گاؤں ملے، علی کی بیٹی نے وہیں پڑاؤ ڈالا اور ان کے لیے کھانا پکوایا اور انہیں دلوا کر کہا یہ میرے بھیا حسین کا صدقہ ہو. اس خاندان کو پرانی عادت ہے مخلوق میں رزق بانٹنے کی. سامان رکھا جا رہا ہے. حسین کے سامان کی باری آئی. شہزادیوں نے بی بی سے رجوع کیا کہ امام کا صندوق ہے اور تیار کرنا ہے. پتہ نہیں کس دل کے ساتھ بی بی حجرے میں داخل شہزادیوں سے کہا سامان ہٹ جاؤ، میں جانتی ہوں حسین کو کون کون سا سامان چاہیے. پہلا کلبہ نکالا،
کہا سبحان اللہ، یہ نانا معراج پہ پہن کے گئے تھے. اسے صندوق میں رکھا. ایک اور کرتا نکالا، اسے سینے سے لگایا. یہ پرانا کرتا ہے میرے بھائی کا، پھٹ گیا تھا. اسے بھی طے کر کے رکھا کہ بیویوں کی دھاڑیں نکلنے لگی. حسین کے کانوں تک آوازیں. ہر میں سرا میں داخل ہوئے. شاہ کائنات آگے کہنے لگے بہن کیا ہوا؟ کہا حسین تیرا سامان رکھ رہی. اچھا کیا رکھا؟ حسین یہ یاد ہے نانا نے، ماں نے کہا کہ یہ معراج پہن کے گئے تھے. ہاں بہن یہ نانا کا کرتا ہے، یہ نالائن انبیاء کی ہے جو نانا سے تجھے ملی، یہ دستاریں ہیں تیری. اچانک بیوی نے کہا ہاں یہ تمہیں یاد ہے یہ کرتا پھٹ گیا تھا، آپ نے مجھے عنایت کیا تھا، میں نے سنبھال کے رکھ لیا. حسین آگے بڑھے. کہا بہن کھولنا ذرا اسے. بیوی نے اسے کھولا. حسین آگے بڑھے، اپنے کرتے کے پاس آئے، پھٹا ہوا حصہ دیکھا اور پھر خود اسے پھاڑنے لگے. بیوی کی چیخ نکل گئی. کہا حسین کیا کر رہے ہو؟ کہا دعا کرو یہ بھی بدن میں رہ جائے. انگشتریاں، خاتم، انگوٹھیاں، اس کا مخلوطہ سامنے لایا گیا. خود بیوی نے بڑھ کے ایک انگوٹھی اٹھائی. کہا حسین اس انگوٹھی سے بڑی یادیں وابستہ. بابا جب تمہیں چومتے تھے نا تو تیرے ہاتھ پکڑ کے اس انگوٹھی کو بھی چومتے تھے. عشق میرے بابا کے پوچھے تھے. پھر حسن بھائی آئے، وہ بھی تیرا چہرہ جب چومتے تیری اس انگوٹھی کو چومتے تھے. یہ پہن کے دکھانا مجھے. روتے ہوئے حسین نے انگوٹھی پہنی. کہا دیکھ لے بہن. بیوی نے بھی ماتھا چوما پھر انگوٹھی چومی. چیخ نکل گئی حسین کی. کہا حسین تجھے ماں کی قسم تو بلک بلک کے کیوں رویا؟ کہا علی کی بیٹی کیا بتاؤں، بیٹھ جا. سب کو نکال کے دونوں بہن بھائی بیٹھ گئے. انگوٹھی کو دیکھا حسین نے. کہا بہن آج انگوٹھی نہ چوم، میری انگلی چوم. جب تو میرے پاس آئے گی تو میرے اس ہاتھ میں یہ انگلی نہیں ہوگی. عابد نے آج مجھے کہہ دیا تیمور بھائی نے کہی تیاری پڑھیں. میں کیا تیاری سناؤں، کیا تیاری سناؤں؟ یہ کیسی تیاری ہے؟ کرتے پھاڑے جا رہے ہیں، انگلی کٹنے کی خبر دی جا رہی ہے. بیوی نے کہا حسین تجھے قسم ہے ماں کی، مجھے تفصیل سے بتا کون ہے جس کی یہ جرأت کہ میرے حسین کی انگلی کو. کہا تیری اسی انگوٹھی کی وجہ سے جو تجھے پسند ہے. کوئی ظالم دیکھے گا وہ میرے پاس آئے گا. یہ کہہ کے حسین نے شہزادی کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا. کہا حسین میرے ہاتھ کو میں علی کی بیٹی ہوں. کہا میں نے اسی لیے تو ہاتھ پکڑ کے مضبوطی سے بیٹھا ہوں جو کہنے جا رہا ہوں. بہن کی حیثیت سے تو سن لے. وہ ظالم آئے گا، زخموں سے میرا ہاتھ سوجا ہوا ہوگا، وہ کوشش کرے گا کہ انگوٹھی اترے. انگوٹھی نہیں اترے گی. وہ ایک نوک والا پتھر لے گا، وہ اس سے میری انگلی کو ضربے لگائے گا. وہ انگوٹھی تو نہیں اترے گی، میری انگلی اتر جائے گی.
یہ کہہ کے حسین نے کہا ہائے میری ماں، ہائے میری ماں. کہا تم نے ماں کو کیوں یاد کیا؟ کہا جب یہ کاٹ رہا ہوگا زہرا پاس کھڑی ہے. زہرا میرے پاس. حسین پھر کیا ہوگا؟ کہا خیبر سے میری کٹی ہوئی انگلی کو اٹھائے گا، خیبر سے وہیں پھینک دے گا. یہ کہہ کے کہنے لگے بازارا. بیوی نے کہا حسین سر پہ ماتم کیوں کیا؟ کہا کیا بتاؤں بہن پھر کیا ہوگا؟ میری ماں صبح تک ریت میں ہاتھ مار مار کے اور میری انگلی ڈھونڈے گی. حسین نانا کو سلام کر کے ماں کی قبر پر، خدا کی قسم نانا کی قبر پر چل کے گیا، روب اور دبدبے سے گیا. لیکن جب ماں کی طرف جانے لگا ہاتھوں کے بل جا کے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا. پھر خود ہی رو کے کہنے لگا ماں یہ وہ ہاتھ ہے، یہ وہ انگلی ہے. قبر پہ بس کرنے لگا. پھر اپنا گلا رکھ لیا ماں یہ گلا ہے. اچانک اپنا سینہ لگایا، پھر حلق لگایا، پھر ماں کو خود سنانے لگا. خبر پہنچی، خبر گھر میں پہنچی کہ حسین نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا ہوا ہے. بیوی اندر میں داخل ہوئی، حسین کو اٹھایا، کہا حسین حلق کیوں؟ حسین نے رو رو کے خاموش رہنے کا حکم دیا. ماں سے لکھتے رہے. یہ تو پھر اس دن بیوی کو پتا چلا کہ حسین اپنا حلق قبر سے کیوں مشق کر رہے تھے. بیوی فرماتی ہے میں ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، حسین گھوڑے پہ جھول رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حسین ہاتھ اٹھا کے کچھ کہنا چاہتا ہے کہ اچانک ایک سیف والا تیر حسین کے ہاتھوں میں. میں نے دیکھا میرے بھائی نے ظلم نہ روکا، نیچے اترا، ایک ٹیلے کی آڑ میں بیٹھ کر اپنے حلق سے خود تیر نکالا، اپنے بازو سے ہاتھ صاف کیا، پھر اپنے حلق کے خون سے اپنے ہاتھ پہ کچھ لکھا. یہ کہہ کے میں نے اللہ اکبر کہا. حسین گھبرا کے خیام کی طرف دیکھنے لگے. میرا بھائی تلوار کے زور پہ اٹھا، پھر زلجنا پہ سوار ہوا، خیام کی طرف آیا، مجھ سے کہنے لگا زینب تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا بھیا تجھے اس حالت کی قسم مجھے بتا تو کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ کہ پیر رو پڑا، تیروں سے بھرا ہوا حسین رو پڑا. کہنے لگا کچھ نہیں، میرے دل نے کہا کہ میں اپنی ماں کو پکاروں. میں نے کہنا چاہا یا زہرا کہ میرے حلق میں تیر لگ گیا، میں ماں کو نہیں پکار سکا. میں نیچے اترا، میں نے ہاتھ صاف کیا اور میں نے اپنے خون سے اپنے ہاتھ پہ لکھا فاطمہ.
یا حسین یا